अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ जुबली क्लॉथ मार्केट की अपडेट देने के लिए। वैसे तो आपको पता है कि जुबली क्लॉथ मार्केट को जो है वो डेमोलिश कर दिया है, मगर उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो जुबली क्लॉथ मार्केट को तोड़ने की वजह क्या थी। वजह ये थी कि ये जो मेरे साथ में जो नाला आपको देखने को मिल रहा है, इस नाले को खुला रखा गया है क्योंकि इसमें गैस ना बढ़ जाए। अब जुबली क्लॉथ मार्केट का सीन कुछ ये है कि 40-50 साल 55 साल पहले इन्होंने आरसीसी की एक छत डाली, ठीक है। छत डाल के उन्होंने ऊपर इन्होंने सारी दुकानें बनाना शुरू कर दी, यानी कि नाले के ऊपर आपकी जो है वो दुकानें मौजूद थी। और जितना साइज़ इस नाले का है उतने ही साइज़ की जुबली मार्केट जो है वो बनी हुई है। अगर मैं आपको बताऊं कि जुबली मार्केट बनाई कैसे थी, अब 50 साल आप पीछे जाएँ थोड़ा सा। अब ये आपका नाला है, सामने जुबली मार्केट है जो कि खुली हुई है। अब ये नाला 50 साल पहले खुला हुआ था, इसी तरीके से नाला जब बने थे तब खुले हुए नाले थे, बारिशों के लिए बनाए गए थे। लेकिन जुबली मार्केट को तोड़ने की वजह क्या थी, आज मैं आपको ये बताऊंगा। 50 साल पहले 55 साल पीछे आप जब चले जाएं तो ये नाला इस तरह था जुबली मार्केट का। और इसके ऊपर केएमसी ने ही इसके ऊपर जो है ना अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इन्होंने यानी कि एक आरसीसी की छत डाल दी और नीचे नाला है, ऊपर फिर इन्होंने दुकानें बनाना शुरू कर दी। और इस तरीके से जुबली की जो मार्केट है उसमें 465 के करीब दुकानें बनना शुरू हो गई। और ये पूरी की पूरी मार्केट जो है 465 दुकानें की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल क्लॉथ मार्केट को तोड़ा गया जो कि 165 या 160 के करीब दुकानें थी। उसके बाद फिर आगे की जो मदीना मार्केट है उसको भी फिर डेमोलिश किया जाएगा, नोटिस दे दिए हैं। साथ में ये जो पूरी आपको मार्केट देखने को मिल रही है पीछे की तरफ जो कि मक्की मस्जिद की तरफ जाती है, इन तमाम लोगों को जो है वो नोटिस जारी हो चुके हैं कि अपनी जो मार्केट है उसको खाली कर दें। फ़िलहाल क्लॉथ मार्केट को जो है वो तोड़ा गया है। तो यहाँ पर लाने का मेरा मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि जी ये खुला नाला है और जुबली क्लॉथ मार्केट को अभी जो डेमोलिश किया है इन्होंने, उसके बाद जो आरसीसी की जो छतें डाली हुई थी उसको तोड़ा जा रहा है और फिर नाले को जो है वो खुला रखा जाएगा। तो आइए चलते हैं मज़ीद आगे, जुबली क्लॉथ मार्केट पर चलते हैं। जी, इस वक्त मैं जुबली क्लॉथ मार्केट के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ, यानी कि नाले के ऊपर। जिस आरसीसी छत की मैं बात कर रहा था वो यही है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। अब उसको जो है वो पीछे मेरे मशीन आप देख रहे हैं उसको पूरी इस छत को तोड़ रही है। उसके बाद फिर नाले को जो है वो खुला रखा जाएगा और उसके बाद जो डेवलपमेंट के काम है वो शुरू किए जाएंगे। मेरे सामने जो कि नाला था जहाँ पर मैं खड़ा था उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जुबली सेंटर है। ये कोई हॉलीवुड की और बॉलीवुड की फ़िल्में नहीं है क्योंकि बड़ा सेफ्टी करनी पड़ती है, क्योंकि इसके पीछे ही जो है वो बैंक है। और बैंक की सेफ्टी के लिए इन्होंने जो है वो पहले यहाँ पे जब जुबली क्लॉथ मार्केट थी तो यहाँ पर जो है वो दरवाज़ा होता था और अब जो है वो पूरा तोड़ दिया। ये बताइएगा कि आप क्या सेफ्टी कर रहे हैं आप, क्योंकि ये तो बैंक है, दुकान थोड़ी है। ये सेफ्टी इसलिए कर रहे हैं, हम लोग बेजान बैंक के एम्प्लॉई है, स्वीपर है। तो ये जो अभी दीवार जो है ना इसलिए सेफ्टी की है क्योंकि यहाँ से कोई और अंदर नहीं घुस सके या कोई किसी तरीके की कोई चोरी वगैरह कुछ भी, इस वजह से सेफ किया इन्होंने। सही बात है। वो फिल्मों में हम देखते हैं कि जी वो प्लानिंग करते हैं, वो सामने की तरफ चौकीदार बैठा होता है, वो क्या करते हैं पीछे से जो है वो प्लानिंग करते हैं, नक्शा बनाते हैं और फिर उसके बाद दीवार तोड़ के अंदर घुसते हैं और फिर तिजोरी लेके चले जाते हैं। ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ इसलिए सेफ्टी की है क्योंकि ये नाला टूट जाएगा तो ये ओपन नहीं हो जाए ब्रांच, इस चक्कर पे। और ये हमारे भाई है प्रदीप कुमार, कुछ ये भी आपको बताएंगे इसके बारे में। प्रदीप भाई ये बताइएगा कि ये जो जुबली क्लॉथ मार्केट थी, क्या मतलब ये जो पूरी अब टूट रही है, अब अच्छा बन रहा है? क्योंकि पहले तो दुकानें थी, 11 दुकानें धंस गई थी आपके सामने, तो इंसानी जानों का भी खतरा था। तो अब ये जुबली क्लॉथ मार्केट जो है आपके सामने जी पूरी एक डेमोलिश हो गई है और अब बिल्कुल एक क्लियर कर रहे हैं, नाले को साफ भी होगा। क्या कहेंगे आप, खुश हैं? इधर थोड़ा सर बहुत खुश है। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और पुलिस वाले और गवर्नमेंट बहुत अच्छा ताउन करके यहाँ पे सपोर्ट किए ताकि जाली माली नुकसान ना हो और कोई सी चीज़ का किसी को भी कोई नुकसान ना हो। सही बात है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब तो चूंकि नाला जब बनेगा ज़ाहिर है इसको डेवलप कर देंगे, लोग कचरा बहुत फेंकते हैं। अभी सामने देखें इस तरफ आबादी सारी है, तो ये इनके लिए तो मज़े लग गए। पहले तो मार्केट थी तो कमेटी थी तो भाई कचरा नहीं फेंकना आपने, अब तो खुला हो जाएगा तो फिर तो। सर ये तो गवर्नमेंट का काम है कि इनको थोड़ा सही ताउन से इनको थोड़ा खींच के रखे ताकि कचरा कुंडी यानी मजीद बने। जब जुबली क्लॉथ मार्केट को डेमोलिश करने के अहकामात नहीं दिए गए थे उस वक्त जुबली क्लॉथ मार्केट जो है वो बड़ी महंगे दामों जो है वो
بکا کرتی تھی. ویسے تو آپ بیچ نہیں سکتے, جیسے کہ اگر میرے نام پر اگر کوئی دکان ہے اور میں جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, میں KMC کو پیسے ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر دکان چلا سکتا ہوں. لیکن اگر تو مجھے یہ دکان بیچنی ہے تو اندر کھاتے جو ہے وہ بکتی بھی تھی, مطلب 50 لاکھ روپے کی, 40 لاکھ روپے کی میں نے اپنے رشتہ دار کو بیچ دی, ان کے نام پہ کرا دی, اور وہ پھر KMC سے رجوع کرتے تھے اور ہر مہینے جو ان کی KMC کی جو ادائیگی تھی وہ کیا کرتے تھے. اب جبلی سینٹر کی میں اگر بات کروں تو جبلی سینٹر میں کوئی کم و بیش جو دکانیں اس ڈیمولیشن سے پہلے کوئی 7 سے 8 لاکھ روپے کی دکانیں تھیں جبلی سینٹر میں, اب یہی دکانیں جو ہے وہ 35 سے 40 لاکھ روپے کی ہو گئی ہیں. یعنی کہ جس کا عروج تھا اس کا زوال ہو گیا اور جس کا زوال تھا اس کا عروج ہو گیا. تو سامنے ہی بالکل مارکیٹ ہے, یہ جتنی بھی مارکیٹ ہے آپ کی 164-65 کے قریب جو دکانیں ڈیمولش ہوئی ہیں, ان تمام دکانداروں نے, کیونکہ ان کے کسٹمر بہت زیادہ تھے, تو انہوں نے رابطہ کیا سامنے والی مارکیٹ پہ جبلی سینٹر میں, جو کہ آلریڈی آپ کی جو ہے زبردست بنی ہوئی ہے, دکانوں پہ ایٹ لیسٹ نالے کے اوپر نہیں ہے. تو انہوں نے جب رابطہ کیا تو جو دکانیں ڈیمولیشن سے پہلے 7-8-10 لاکھ روپے کی تھی, تو اب وہی دکانیں جو ہے وہ کم و بیش کوئی 40 لاکھ 45 لاکھ روپے کی ہو چکی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب بھی اس طرح کی, جیسے کہ یہ مارکیٹ آپ کی ڈیمولش ہو گئی تو سامنے والوں کی مارکیٹ کی ویلیو بڑھ گئی. بالکل سامنے ہی ہے, بالکل یہاں میں جبلی پہ کھڑا ہوا ہوں, اس کے بالکل سامنے ہی جبلی سینٹر ہے, جو کہ نالے کے بالکل برابر میں آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے, یہ جبلی سینٹر ہے. ماضی میں یہاں پر جو ہے وہ جبلی سنیما ہوا کرتا تھا, جو کہ بڑا مشہور و معروف سنیما ہوتا تھا. پھر بعد میں اس کو توڑ کے جو ہے وہ بلڈنگ بنا دی, اور بلڈنگ بنانے کے سلسلے تو ویسے ہی کراچی میں بڑے زور و شور سے جاری ہیں. تو آئیے مزید آگے چلتے ہیں. جی, نالے پر قائم کسی بھی قسم کی کوئی بھی انکروچمنٹ جو ہے اب قابل برداشت نہیں ہے, کیونکہ اب جو بھی نالے کے اوپر چاہے وہ دکان بنائے گا چاہے وہ گھر بنائے گا وہ تمام تر مسمار ہو جائیں گے. تھوڑا سا مستقبل کی میں بات کروں گا. میرے سامنے جو ہے وہ مدینہ مارکیٹ ہے, اور مدینہ مارکیٹ کو 3 مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے, کیونکہ جب جبلی کلاتھ مارکیٹ کو وقت دیا گیا تھا تو ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید یہ آپریشن ملتوی ہو جائے گا, مگر جس طریقے سے آپریشن کمپلیٹ کیا گیا تو اب مدینہ مارکیٹ کے لوگوں نے بھی اپنا ذہنی طور پر جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں, اور 3 مہینے کا وقت ان کو دے دیا ہے. جیسے یہ اپنی دکانوں کو خالی کریں گے تو مدینہ مارکیٹ کو بھی مسمار کر دیا جائے گا. یہ سلسلہ, یہ نالا کہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں جی. سولجر بازار سے ہوتا ہوا یہ نالا آپ کا جوبلی پر آتا ہے, پھر جوبلی سے ہوتا ہوا میرے بیک سائڈ پر سامنے جو ہے بہادر شاہ مارکیٹ ہے, جو کہ اورنگزیب مارکیٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے کی طرف چلے جائیں جو کہ بنس روڈ ہے, یعنی کہ پورا اردو بازار ہے, جو کہ اردو بازار کی میں بات کروں جی, اردو بازار بھی پورا نالے کے اوپر پوری عمارتیں قائم ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا KMC سپریم کورٹ کے احکامات ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی انکروچمنٹ اب قابل برداشت نہیں ہے. KMC کا ادارہ متحرک ہے, تمام تر ادارے ایک پیج پر ہیں. جتنی بھی انکروچمنٹ جو کہ نالے کے اوپر قائم کر رکھی ہیں ان کو تمام کو مسمار کیا جائے گا. اگر میں بات کروں جی امیجنا روڈ پر جو کہ اورنگزیب مارکیٹ آتی ہے وہ پوری کلیئر کرتے ہوئے آئیں گے, پھر اردو بازار کو کلیئر کریں گے. پھر آپ کا جو کہ وومن کالج ہے اس کی ایک عمارت پوری نالے کے اوپر قائم ہے, یعنی کہ بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی نالے کے اوپر دی جا رہی ہے, جو کہ اس کی ایک عمارت ہے وہ بھی مسمار کی جائے گی. اس سے آگے آپ چلے جائیں, آپ کو KMC کا اسکول ملے گا, اس کے اوپر بھی جو ہے اسکول کے طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ عمارت بھی جائے گی. اس سے آگے آپ آ جائیں جی, اس سے آگے جو ہے وہ سندھ سیکریٹریٹ کی ایک عمارت ہے, وہ سیکریٹریٹ کی عمارت بھی جو ہے وہ مسمار کی جائے گی. پھر اس سے آپ مزید آگے آ جائیں جی, سپریم کورٹ کی پارکنگ ہے اس کو بھی مسمار کیا جائے گا. پھر اس سے آگے آپ اور آ جائیں, شائن کمپلیکس کی پارکنگ ہے اس کو بھی مسمار کیا جائے گا. پھر اس سے آگے آپ اور آ جائیں, جم خانہ ہے مسلم جم خانہ اس کی بھی. پھر اس سے آگے آپ اور چلے جائیں جو کہ پولو گراؤنڈ ہے. پھر اس کے بعد جا کر PC شیراٹن ہوٹل کے مین روڈ کے نیچے یہ نالا گزرتا ہے, اور یہ پورا سولجر بازار سے ہوتا ہوا یہ نالا وہاں کنیکٹ ہوتا ہے, اور نالے پر کنیکٹ ہونے کے بعد یہ سیدھا مائی کولاچی روڈ پہ جاتا ہے, اور مائی کولاچی روڈ سے سیدھا یہ آگے کی طرف نکلتا ہے. تو یہ پوری ایک نالے کی ایک ہسٹری ہے, ماسٹر پلان ہے. جب بھی آپ کوئی گھر لیں تو آپ کو اب کرنٹ سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, کراچی شہر میں جن نالوں کے اوپر یا آگے پیچھے جو بھی پراپرٹیز بیچی جا رہی ہیں ان میں آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے, کیونکہ سالوں سے یہ لوگ یہاں پر موجود تھے. اب ان لوگوں نے اپنے گھروں کو سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ اگر آپ یہ گھر خریدتے ہیں
تو آپ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ مسائل ہوگا. بالکل خریدیں, جو گھر آپ کے لیز ہیں وہ گھر آپ ضرور خریدیں, مگر اکارڈنگ ٹو دا ماسٹر پلان آف کراچی. آپ نے خریدنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, SBCA سے آپ جائیں, معلومات لیں, KMC سے معلومات لیں. اس کے علاوہ آپ بورڈ آف ریونیو سے لے لیں. ویسے بورڈ آف ریونیو تو بڑی بڑی زمینوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن کم از کم آپ اپنے مطمئن ہونے کے لیے یہ تمام تر اداروں میں جائیں اور وہاں جا کر مطمئن ہوں, اس کے بعد آپ پراپرٹی لیں. کیونکہ آپ سرمایہ لگا دیں گے, بعد میں آپریشن ہو جائے گا اور بعد میں آپ پھر کہیں گے کہ جی میں نے تو ابھی گھر خریدا تھا. تو کم از کم اگر تو یہ آپریشن ہوتے ہیں, یعنی کہ ابھی تو چل رہے ہیں آپریشن, اگر یہ آپریشن رک بھی جاتے ہیں, میں تو کہتا ہوں ویسے تو ارادہ نہیں ہے روکنے کا ان کا, لیکن اگر یہ رک جاتے ہیں تو مستقبل میں یہ پراپرٹیز جو ہے وہ آپ نے خریدنے میں بڑی احتیاط کرنی ہے, کیونکہ آپ کا سرمایہ جو ہے ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی سرمایہ لیں کراچی شہر میں ان جگہوں پر لیں جو کم از کم لیگل جگہ ہو. تو ابھی کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نالہ ہے اس کو سائڈوں سے جو ہے وہ بالکل صاف کر دیا ہے. نالہ بہتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور کیونکہ یہاں پر جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ جگہ اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ مشینوں کے آنے جانے کا راستہ ہے. ٹرک آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مشین آ رہی ہے اور جا رہی ہے, اس لیے یہ پتھر یہاں پر رکھیں کیونکہ اندر جو ہے مشین کو فی الحال اتار نہیں سکتے. ابھی یہ پورا کلیئر کریں گے, اس کے بعد پھر یہ سارا مکمل طور پر جہاں میں کھڑا ہوا تھا سٹارٹنگ پوائنٹ پہ یہ وہاں تک کلیئر ہوگا. پھر اس کے بعد مدینہ مارکیٹ جس طریقے سے میں نے آپ کو پورا بتایا کن کن جگہوں کی جو ہے وہ باری آئے گی. تو گجر نالہ, اورنگی نالہ, محمود آباد نالے پر بھی جو ہے وہ تیزی سے آپریشن جاری ہے. گجر نالے پر آپ نے دیکھا کہ 6 مقامات پر آپریشن کیے جا رہے ہیں, اورنگی نالے پر 4 مقامات پر آپریشن کیے جا رہے ہیں, جبکہ محمود آباد پر بھی ان جگہوں پر آپریشن کیے جا رہے ہیں جن جگہوں کو مزید خالی کرنا باقی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے کراچی شہر کے نئے اور تازہ دم دستہ ماڈرن نالے جو ہے وہ بنائے جائیں گے. تو یقیناً یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت کا ایک اہم کردار ہے, اور سندھ گورنمنٹ بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے, کیونکہ انکروچمنٹ جتنی بھی خالی کرنی ہے ان کو کرنی ہے. پھر اس کے بعد اصل کام وفاقی حکومت نے کرنا ہے, اور یہ وہ کام ہے جو کہ شہر کراچی میں آج سے 40-50 سال تک یہ کام نہیں ہوئے اور اب یہ ہونے جا رہے ہیں. تو چلتے پھرتے کو دیجیے اجازت, تب تک کے لیے اللہ حافظ.